نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ مقہور تھا، اس نے تھوک دیا حضرت علی کے اوپر، مولائے کائنات اس کے سینے سے ہٹ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ ہم جب ایک سماج میں رہ رہے ہیں، ایک سوسائٹی میں جی رہے ہیں، ایک معاشرے میں جی رہے ہیں، تو ہم اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو اپنے فیصلے کو یا اپنی مرضی کو نہیں سونپیں گے، وہی مسلط کریں گے۔ جو جمہوری اقدار اور اس کی چیزیں ہوں گی، ضرورتیں ہوں گی، جو قانون ہوگا، اس کے مطابق ہم ایک دوسرے کا حق دیں گے بھی اور اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آج جنوری کی 26 تاریخ ہے اور یہ تاریخ ہمارے وطن عزیز میں ہندوستان کے اندر ایک عظیم خوشی کی تاریخ ہے۔ ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ کے طور پر اس دن کو آج پورے ملک میں لوگ منا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کی جو بنیاد جمہوریت پہ ہے، ان بنیادوں کو مستحکم رکھے اور جمہوریت کے جو صحیح اقدار ہیں اور واجبی تقاضے ہیں، ملک میں بسنے والے لوگوں کو جمہوری اقدار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی جو تاریخ تھی رجب المرجب، مولائے کائنات مصدر فیوز و برکات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیدائش کی تاریخ تھی، جس کی وجہ سے ہمارے اس ملک میں بھی علی ڈے کے نام سے سرکاری چھٹی تھی اور آج ریپبلک ڈے ہے، یوم جمہوریہ ہے۔ حضرت علی کی زندگی سے جمہوریت اور جمہوریت کے جو تقاضے ہیں، یوں تو حضرت علی کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور ضرورت ہے سیکھنے کی، مگر اس مناسبت سے حضرت علی نے جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو عملی طور پر اقدامات کیے ہیں، ان اقدامات پہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، وہ کئی اعتبار سے ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، راغب کرتی ہے اور کئی جہتوں سے دیکھنے پہ مجبور کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولائے کائنات کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، مومن ہی علی سے محبت کرے گا، اور علی سے بغض، دشمنی، عداوت، یہ نفاق کی نشانی اور علامت ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں علم ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اور رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب یہ اعلان صحابہ نے سنا، لوگوں نے سماعت کی، تو ہر ایک اس کا متمنی ہوا اور خواہش مند ہوا کہ دیکھے وہ شخص کون ہے جس کے بارے میں زبان رسالت سے یہ سند عطا کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اس کے رسول اس شخص سے محبت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اگلی صبح جب ہوئی، سرکار نے پوچھا علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آنکھ میں تکلیف ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کو میرے سامنے لاؤ۔ حضرت علی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب دعان کو سرکار کی آنکھوں میں لگایا، جس سے اس کے آنکھ کی تکلیف ختم ہو گئی، اور پھر حضرت علی کو سرکار دو عالم نے علم عطا فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کو فتح کرنے والے فاتح خیبر بنے۔ تو اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے حضرت علی کے بارے میں یہ جملہ تھا کہ میں یہ اسے دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرنے والا ہے۔ غدیر خم کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرمایا بل کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔
جسے مجھ سے محبت ہے وہ علی سے محبت کرے، جو مجھے اپنا پیشرو اپنا سردار مانتا ہے وہ علی کو بھی اپنا سردار مانے، مولا مانے، علی کی بھی بات تسلیم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، باب العلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو باب العلم قرار دیا، اس باب العلم ہونے کے نمایاں اثرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیچ، بلکہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور شیخین کی موجودگی میں بھی جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا جس کا حل آسان سمجھ میں نہیں آتا اور مولا کائنات جب وہاں پہ نہیں ہوتے، یا کسی کو کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا اور علی نہ ہوتے، تو ایک بڑا مشہور جملہ تھا جو صحابہ کے بیچ بولا جاتا ہے ایسے موقع پہ کہ قضیۃ ولا ابا حسن اللہ، کہ ایسا مشکل مسئلہ درپیش آیا اور علی اس وقت نہیں ہے، یعنی علی اگر ہوتے تو وہ مشکل مسئلہ پھر مشکل نہ رہ جاتا، اور حضرت علی کی ذکاوت فہم کے ذریعے سے وہ مشکل مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اور اللہ ہونے کی صورت میں صحابہ یہ جملہ عام طور پہ استعمال کیا کرتے قضیۃ ولا ابا حسن اللہ، کہ یہ ایسا مشکل مسئلہ درپیش آ گیا اور علی اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے اس وقت موجود نہیں ہے۔ حضرت علی کی علمی شان اور مقام اور مرتبے کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ایک واقعے سے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن تھا، خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران کسی شخص نے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا، اور علماء جانتے ہیں کہ میراث کا مسئلہ وہ بہرحال کس قدر مشکل ہوتا ہے عام مسئلوں کے بالمقابل۔ وہ میراث سمجھنے والے اور میراث کو کسی حد تک جاننے والے اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مشکل ترین مسئلہ میراث کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص مر گیا تو مر جانے کے بعد اس کی جو دولت ہے، اس کے جو جائیداد ہے، اس کے وارثین کے بیچ بانٹنا اور کس طرح سے بٹے گا وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روایتوں میں آتا بھی ہے کہ سب سے پہلے جو علم میری امت سے اٹھا لیا جائے گا وہ میراث کا علم ہوگا۔ اور ہم موجودہ زمانے میں دیکھ سکتے ہیں کہ میراث کتنا کمزور ہو گیا ہے علماء کے بیچ۔ میراث جب کمزور ہو جائے گا تو پھر کسی کا حق کوئی اور کھائے گا، حلال کے بجائے حرام کھائے گا، اور حرام کھانے کے بعد عبادتوں کی لذت ختم ہو جائے گی۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطبے کے دوران کسی نے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا، اور حضرت علی خطبہ دیتے دیتے اس کے میراث کے مسئلے کا ایسا جواب عطا فرماتے ہیں کہ جس سجا کے ساتھ اور جس بلاغت اور جس رو سے آپ خطبہ دے رہے تھے، اس کے سجا میں اور آخری کلمات میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ نہ یہ کہ صرف آپ نے اس کے مسئلے کا جواب دیا، بلکہ ایسے جواب دیا کہ جس سجا کے ساتھ آپ خطبہ دے رہے تھے اس سجا میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور سائل کے سوال کا جواب ہو گیا۔ اور وہ ایسا سوال تھا جو عام طور پہ میراث سے بھی ہٹ کے ہوتا ہے اور اس میں اور کی نوبت پڑتی ہے، اسی لیے علم میراث میں اس مسئلے کو مسئلہ ممبریہ کہتے ہیں، یعنی ایسا مسئلہ جس کا جواب مولا کائنات نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے جواب فرمایا تھا۔ تو یہ حضرت علی کی شان ہے علم کے باب میں، باب علم ہے، علم کے دروازے ہیں۔ کیا کہنا، جمہوریت کو بحال کرنے میں، سماجی زندگی میں ہر ایک کو اس کا حق میسر آئے، اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا دو واقعہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ ایک وہ واقعہ ہے کہ جب آپ جنگ میں کسی دشمن کو مقابلہ کرتے کرتے زیر کر چکے تھے، آپ اس کے سینے پہ سوار تھے، اسی میں دشمن نے جو آپ کے قبضے میں آ چکا تھا، آپ کے نیچے مقہور تھا، اس نے تھوک دیا حضرت علی کے اوپر۔ مولا کائنات اس کے سینے سے ہٹ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دونوں میں مبارزت ہوتی ہے اور پھر اس کو زیر کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ دشمن کو قبضے میں لے لینے کے بعد چھوڑنا، یہ تو میدان جنگ میں دانش مندی نہیں سمجھی جاتی، اس چیز کو آپ اس کو اپنے کنٹرول میں لے لینے کے بعد چھوڑ کیوں دیے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ جب وہ مجھے تھوکا تو میں ایسے مواقع سے بھی بچنا چاہتا ہوں جس مواقع پہ یہ الزام اور تہمت آئے
کہ میں نے اللہ کے بندے کو اللہ کے قانون کے تحت نہیں استعمال کیا بلکہ اپنے لفظ اور اپنی مرضی کے تحت استعمال کر دیا ہو. دشمن میرے اس عمل سے اسلام کے لشکروں پہ اور مجاہدین اسلام پہ کوئی سوال نہ قائم کرے، اس لیے مجھے تھوکنے کی وجہ سے، اس کے تھوکنے کی وجہ سے میں اس کے سینے سے ہٹ گیا، پھر سے مقابلہ کیا اور پھر اس کے بعد اس کو میدان جہاد میں، میدان کارزار میں میں نے نیست و نابود کیا، تاکہ یہ نہ کہے کہ علی اپنے اوپر تھوکنے کی وجہ سے اس کو مار دی. تو اپنی ذات، اپنی خواہشات، اپنے منافع، اپنے مفاد، اس کے لیے کسی کو تکلیف دینا، اس کا الزام دور دور تک نہ آ سکے، اس کے لیے مولا کائنات جو قبضے میں آ چکا تھا اس دشمن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سے آزاد چھوڑ کر کے اس سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر جا کر کے اس کے ساتھ آخری مرحلے تک جنگ کو لے جاتے ہیں. اور ایک دوسرا واقعہ مولا کائنات کی زندگی کا وہ ہے کہ آپ کا ایک زرہ تھا جو یہودی کے پاس تھا. آپ نے اس سے کہا کہ یہ میرا ہے، مجھے دو. یہودی نے کہا یہ میرا ہے. مولا کائنات اس زرہ کو اور اس یہودی کو لے کے اپنے قاضی شریح کے پاس گئے جو کوفہ کے اس وقت چیف جسٹس تھے. انہوں نے گواہ مانگا. حضرت علی گئے اور اپنے بیٹے کو حسن مصطفیٰ کو اور اپنے غلام قبر کو لے کے آئے، لیکن قاضی شریح نے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں ماننے سے انکار کر دیا. کہا کہ ہم بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں نہیں مانیں گے، اور کوئی گواہ لائیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ یہی تو گواہ تھے. خیر وہ فیصلہ حضرت یہودی کے خلاف ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے حضرت علی خلیفۃ المسلمین ہے، سلطنت کے فرما رواں ہیں، قاضی بھی آپ کے ماتحت ہے، لیکن ذرہ برابر نہ تو قاضی پہ کوئی دباؤ ڈالتے ہیں اور نہ کسی طرح کا کوئی اپنے پاور اور اپنی قوت کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ ذرا میرے لیے فیصلہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ گواہ تھا، اگر اس کے بنیاد پہ آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہو تو جو کرنا ہو کریے فیصلہ. قاضی شریح نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زنا یہودی کا ہے. قاضی شریح کے دربار میں حضرت علی کا زنا یہودی کے لیے ہو جاتا ہے، مگر باہر نکلنے کے بعد یہودی کہتا ہے کہ آپ حکیم امیر المومنین حاکم وقت قاضی شریح آپ کے تابع، اور وہاں جا کر کے آپ مدعی بنتے ہیں اور مقدمہ ہار جاتے ہیں حق اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے. علی جس کا کردار اتنا سچا ہوگا اس کا دین بھی سچا ہوگا، اس کے رسول بھی سچے ہوں گے. تو یہ جمہوریت کے جو اسباق حضرت علی نے سکھایا ہے، حضرت علی نے لوگوں کو بتایا کہ ہم جب ایک سماج میں رہ رہے ہیں، ایک سوسائٹی میں جی رہے ہیں، ایک معاشرے میں جی رہے ہیں، تو ہم اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے کسی پہ اپنے فیصلے کو یا اپنی مرضی کو نہیں سونپیں گے، وہی مسلط کریں گے. جو جمہوری اقدار اور اس کی چیزیں ہوں گی، ضرورتیں ہوں گی، جو قانون ہوگا اس کے مطابق ہم ایک دوسرے کا حق دیں گے بھی اور اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی مولا کائنات کے خاص فیضان سے اور اپنی رحمت سے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے وطن عزیز میں جمہوریت کی، مساوات کی، عدل و انصاف کی فضا کو قائم فرمائے اور حاسدین کی نظروں سے، بدخواہوں کی نظروں سے ہمارے ملک کی فضا کو محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Welcome to Alasan Media, a media center to spread Sufi thoughts. Please like and subscribe the channel.